خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے اس ماہ مبارک میں اس کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک کی عظمتوں کے طفیل ہم سب کو اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی تمام سعادتیں و برکتیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ جیسا کہ موضوع گفتگو آپ نے دیکھ لیا ہوگا واٹس ایپ پہ، گزشتہ برس بھی موضوع گفتگو یہی تھا، سیرت النبوی۔ البتہ اصل گفتگو تو کل سے شروع ہوگی، لیکن پچھلے سال جہاں تک پہنچے تھے اور جس راستے سے چلے تھے تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالنا ہے کہ سیرت نبوی کو ہم یا آپ یا دیگر لوگوں کو کیوں پڑھنا اور سننا چاہیے۔ معمولاً اگر اسے کامن طور پر دیکھا جائے تو نبی کی سیرت یا کسی امام کی سیرت یا دیگر جو کتب میں قصے، کہانیاں، داستانیں، روداد، ہسٹری جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ کے صفحات پر ہے، اسے پڑھنے سے، اسے سننے سے کیا فائدہ ہے؟ سب کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے۔ البتہ اسی بات کی وضاحت کر کے اپنی بات کی طرف آگے آتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ریزن اور سبب سے کہ جو جڑے ہوتے ہیں اسی ریزن سے، اور تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں یا سیرت کی جو تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے، اور لہذا تاریخ کو صرف ماضی یا مستقبل یعنی فیوچر سے متعلق نہیں بلکہ یہ آج کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو جینے اور چلنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کی سیرت کو دیکھ کر یا جس کے چلنے کو اور بولنے کو اور کہنے کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ گزشتہ قوموں نے یا گزشتہ لوگوں نے، امتوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی غلطیوں کو دیکھ کر ہم ویسی غلطیوں کو دہرائیں نہیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ روش قرآن مجید کی بھی ہے۔ قرآن مجید میں قصے بہت ہیں، اخلاقی، تربیتی، تاریخی، امتوں کے واقعات۔ البتہ فرق ہے کہ قرآن مجید کے جو قصے ہیں وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہیں، دنیا کے جو قصے ہیں وہ سلانے کے لیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اپنے بزرگوں سے ہم کہتے تھے کہ دادا یا دادی یا چچا، نانا، ماموں کچھ قصے سناؤ، تو یہاں وہ شروع کرتے تھے قصے سنانا اور ہم سو جاتے تھے۔ لیکن قرآن کے قصے جگانے کے لیے ہیں کہ جو قرآنی روش ہے کہ گزشتہ قوموں کی، گزشتہ نبیوں کی، گزشتہ امتوں کی باتیں کر کر قرآن دعوت دیتا ہے کہ ان کو دیکھو، کبھی انہی کی جیسا تم نہ کر ڈالو۔ تو یہ تاریخ جو ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانے اور گزشتہ قوموں کے حالات پر اپنے آپ کو نہ لے جانے، یا اگر اچھی باتیں ہیں تو ان کے جیسا عمل کرنے کی دعوت دینا ہے، انہی میں تاریخ اسلام ہے کہ تاریخ اسلام میں اہم چیز پیغمبر کی سیرت ہے۔ پیغمبر کی سیرت جس کے لیے ہم خود سے نہیں بلکہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی 21ویں نمبر کی یہ آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید نے خود اعلان کیا ہے کہ آپ کو یہاں وہاں کے آئیڈیل نہیں ڈھونڈنا ہے، آپ کو، ہم کو، ہمارے لیے پیغمبر کی سیرت وہ بہترین اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین آئیڈیل ہیں۔ اس لیے اپنے آئیڈیل کے بارے میں جاننا کہ اس نے
ایسی سرزمین پر کہ جہاں یعنی صحرا تھا، بنجر زمین تھی، جہاں کوئی آب و گیاہ اور دور دور سے کوئی تہذیب نہیں، جس تہذیب جہاں آ کر اس نے اسلام کی بیج ڈالی اور اسلام کے اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائیں، مگر پوری دنیا تک، پورے انسانیت تک اس نے پیغام اسلام کو پہنچایا۔ لہذا اس کی ولادت سے پہلے بھی جو عرب کہا جاتا تھا، جس میں مذہب کے نام پر یا سیاسی اور سماجی زیادہ حالات اچھے نہیں تھے، بات بات پر جھگڑنا، قتل و غارت، اور سیاسی لحاظ سے بھی بہت زیادہ گاؤں میں رہنا لوگوں کو زیادہ بھاتا تھا، ان کے مشاغل اور ان کے کاروبار کے لحاظ سے، اور شہروں میں تبھی آتے تھے کہ جب ان کو لوٹ مار کرنا ہو، رہزنی کرنا ہو، چوری کرنا ہو، کسی کے پاکٹ اور کسی کے سامان کو چھیننا ہو، یا تجارت کے غرض سے۔ اور مذہبی حالات، بت پرستی عام تھی، اکثر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جو یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے کے حالات جو گزشتہ سال بیان ہوئے، میں اس کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر پیغمبر کا وجود مبارک آیا تو آتے ہی یعنی ایسا لگا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ان کی تاریخ کے حوالے سے بھی ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، یہ دو مشہور یعنی تاریخیں ہیں، جبکہ اکثر امامیہ یعنی شیعہ حضرات اور کچھ اہل سنت کے مورخین نے اس بات کو مانا ہے کہ 17 ربیع الاول روز جمعہ ایک عام الفیل۔ عام الفیل وہی قصہ تھا، وہی سال تھا کہ جب فیل والا یعنی ہاتھی والا سال تھا۔ عام یہ تاریخ جو ہم تک آج ہجرت کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ دو مرحلے اوپر دو نام دوسرے تھے اس کے۔ پہلا نام تھا عام الفیل، یعنی عام سے وہ چلتا تھا، عام کا مطلب سال تھا، سنہ تھا، ایئر تھا، اور فیل یعنی ہاتھیوں والا سال، کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر کی جو ابرہہ کا لشکر کہا جاتا تھا، سورہ فیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اسی سال پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد جو حالات وہاں رونما ہوئے، یعنی اس رات اتنا زوردار زلزلہ آیا تھا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات پہنچے۔ آپ دیکھیں زلزلوں کی کیپیسٹی اور حدود کتنے ہوتے ہیں، یعنی اس شہر میں آیا تو اس شہر میں نہیں، اس ملک میں آیا تو اس ملک میں نہیں، لیکن پیغمبر کے وجود مبارک سے پوری دنیا لرز گئی، اور دنیا کو یعنی جو غیر خدا کے علاوہ جو جن کی بھی پوجا کی جاتی تھی، سب کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ بت منہ کے بل گرے۔ ایوان کسرا جو ایران کے بادشاہ، اس کا ایوان جو تھا، محل جو تھا، اس میں درار پڑ گئی اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ دریائے ساوا کی جو کبھی 14,000 سال سے سوکھا نہیں تھا، وہ خشک ہو گیا۔ یعنی یہ سب ایسے حالات رونما ہوئے کہ لوگوں کو لگا کہ ارے یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایک معمولی سا علامت یا نشانی تھی کہ جو پیغمبر کے وجود مبارک جب اس دنیا میں آئے تو ایسا ہوا۔ پھر آپ کے بچپنا یعنی آپ کے والد ماجد کا دنیا سے گزر جانا، پھر چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد، یعنی عام الفیل کی یہ داستانیں ہیں کہ ایک عام الفیل کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، 6 عام الفیل کو آپ کے والد کا انتقال ہے، اور 8 عام الفیل کو آپ کے والدہ کا، اور اس کے بعد 12 عام الفیل کو آپ نے وہ سفر کیا جو جناب ابو طالب کے ہمراہ کہ شام کا تجارتی سفر کی، جب آپ نے اپنے چچا سے، وہ داستان بہرحال آپ جانتے ہیں، آپ تجارتی سفر پر گئے تو وہ عیسائی راہب کی جو دنیا کے قافلے جاتے آتے تھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ باہر نکلا اپنے بیر سے اور دیر سے اور دیکھا کہ یہ کون سا قافلہ ہے کہ جس کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے، تو اس کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اور اس نے پھر وہ دریافت کیا، اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ ایسا کوئی ہے کہ جو
آئے گا آخری زمانے میں کہ جو آخری نبی ہوگا اور وہ لوگوں کی ہدایت. خیر یہ پھر حلف الفضول یعنی مکے میں تعصب، چونکہ عرب میں آپ جانتے ہیں عصبیت بہت تھی کہ ہم اور وہ خارجی اور ہم عرب. آج بھی اس کے اثرات جو بہت باریکی سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں نظر آتا ہے. تو یہ عصبیت تھی، لہذا خارجی اگر آیا تو اس کے اوپر ظلم، اتیاچار اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو کچھ لوگوں نے اکٹھا ہو کر ایک گروپ بنایا اور آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا کہ باہر سے آنے والے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو ظلم کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس مظلوم کا، باہر سے آنے والوں کا. تو اس کو کہتے ہیں حلف الفضول، کہ جو سن یعنی 20 عام الفیل میں انجام پایا. پھر 25 میں آپ کی شادی ہوئی اور 30 میں امیر کائنات یعنی 30 عام الفیل کو امیر کائنات کی ولادت ہوئی، اور 35 میں خانہ کعبہ کی یعنی تعمیر نو پہلے تھی، دوبارہ سے تعمیر ہوئی. پھر حجر اسود کے رکھنے کا وہ میٹر آیا، پھر آپ نے ایک چادر منگا کے سارے قبیلوں کو ساتھ لے کر خود اٹھا کر رکھا. اس طرح سے وہ اختلاف ختم کیا. اور 40 عام الفیل یعنی پیغمبر پہلی عام الفیل کو پیدا ہوئے، 40 عام الفیل کو آپ نے اعلان کیا کہ اب میں نبی ہو گیا، رسمی نبی جس کو کہا جائے. ورنہ ہمارے اعتقاد اور عقیدے میں یہ ہے کہ پیغمبر وقت ولادت سے لے کر مکمل عمر تک نبی تھے، لیکن رسماً اعلان کیا 40 برس کی عمر میں. یہ تاریخ کا جو سلسلہ ہے، ابھی عام الفیل تھا، اب بعثت شروع ہوا کہ جس کو بعثت پیغمبر کہا گیا 40 برس کی عمر میں، کہ آپ حضرات ہم لوگ مناتے ہیں رجب میں بعثت پیغمبر. ٹھیک، تو وہاں سے بعثت کا سلسلہ یعنی اب یہ سال کا نام بعثت پڑ گیا، بعثت. اور اس کے بعد جو پہلا کام ہوا دعوت ذوالعشیرہ ہوئی. جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ اب میں نبی ہوں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے قرابتداروں کو ڈراؤ. پھر دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، وہ آپ جانتے ہیں، گفتگو پچھلی بار کی موجود ہے، اگر ملانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر سن لیں کہ دعوت دی گئی، پھر چلے گئے، پھر دعوت ہوئی، اور پھر وہ کیسے سارا میٹر. یعنی 5 بعثت کو شہزادی دو عالم کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد 7 بعثت کو مسلمانوں کی یعنی پہلی ہجرت اور بائیکاٹ ہوا ہے. پہلی ہجرت جو طائف کی طرف گئے، یعنی یہاں مکے میں کفار قریش اس قدر پریشان کیے کہ ایک کارواں اس طرف گیا کہ وہاں دیکھا جائے، اگر رہنے کے حالات بہتر ہو تو اس طرف جایا جائے. لہذا وہ پہلی ہجرت اس طرف ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا. شعب ابی طالب میں یہ بائیکاٹ تک رہے کہ جہاں کھانا پانی اور ساری دشواریاں تھیں، اور ایسی دشواریاں کہ بعض اوقات تو پتے کھا کر گزارے، بعض اوقات بھوکے رہے. یہ وہ زندگی. اس کے بعد 10 بعثت کو بائیکاٹ ختم ہوئی، یعنی 3 برس مکمل یہ بائیکاٹ کا زمانہ رہا. 10 بعثت کو بائیکاٹ ختم ہوا، اور اسی 10ویں برس ہی یعنی بعثت کے 10ویں سال ہی جناب ابو طالب کی وفات واقع ہوئی، اور جناب خدیجہ کبریٰ کی، جو 10 رمضان کو انشاءاللہ ہم سب ان کی یاد مناتے ہیں. تو یہ 10 بعثت میں ہوا. 11ویں بعثت میں شب معراج ہوئی، اور پہلی بیعت عقبہ، کہ پہلی بار جب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے پیغمبر کو تو 12 لوگ مسلمان ہوئے. آج پوری دنیا میں آدمی گن نہیں سکتا کہ کتنے مسلمان ہیں، اور لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے. اسی لیے اپنے آئیڈیل کو جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کیسے اس سفر کا آغاز کیا تھا. یعنی انگلیوں پہ گن کے لوگ کہتے تھے فلاں 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 یہ مسلمان ہیں، اور بقیہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ مشرک ہیں، کسی اور خدا، کسی کو اور خدا مانتے ہیں، خدا کا کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، وحدہ لا شریک خدا کو نہیں مانتے. یہ اس زمانے کی بات ہے. بہرحال یہ سن 11 ہجری میں ایسا ہوا، 12 لوگ مسلمان ہوئے. سن 13 ہجری میں دوسری بیعت عقبہ ہوئی، کہ جن لوگوں نے دیکھا سنا اور ادھر سے جانے والے مدینے کی طرف سے گئے تو یہ 75 لوگ مسلمان ہوئے. یعنی پہلے میں 12 لوگ اور دوسرے میں 75 لوگ مسلمان ہوئے. پھر 16 بعثت میں یہ ربیع الاول میں مسلمان وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. کہاں سے؟ مکے سے. یہاں تک ہم کو
پچھلے سال ہم نے آپ کے درمیان گفتگو کی تھی کہ قبل از پیغمبر مکے کے حالات کیا تھے اور بعد از پیغمبر ابتدائے زمانے میں پیغمبر نے کتنی مشقتیں اور زحمتیں اٹھائیں اور اسلام کے کلمے کو لوگوں تک پہنچایا. لوگوں نے کافی مشکلیں بڑھائیں، مشکلیں پیدا کی، اور اس سلسلے میں بہت ساری دشواریاں ہوئیں، لیکن سب کو جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی مدد سے آگے بڑھتے بڑھتے، لیکن جب ایک زمانہ یعنی 10 بعثت میں جب جناب ابو طالب کی وفات واقع ہوئی، اب پیغمبر کا ویسا کوئی حامی نہیں تھا کہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ پیغمبر یعنی مجبور ہو کر مکے کی زندگی کو ترک کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. تو یہ پچھلے سال کا خلاصہ تھا، اور انشاءاللہ کل سے یہاں سے گفتگو ہوگی کہ ہجرت پیغمبر ریزن اور آئے تو کیا کیا کام مدینے میں انجام پایا. یہاں سے اس اسلامی کیلنڈر سال کا نام ہجرت پڑا ہے. اب تک کیا تھا؟ 2 نام میں نے کہا کہ 2 مرحلہ اوپر ہے. ایک ہے وہ کہ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، پھر اس کے بعد 40 برس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بعثت والا سال یعنی بعثت سے جانا جانے لگا. لیکن جب پیغمبر نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد یہ سال ہجرت والا سال کہا جانے لگا، جو آج تک جاری و ساری ہے. یعنی کسی اور اس کے ریزن بھی ہیں کہ کیوں یہ نام رکھا گیا. انشاءاللہ کل سے یہ گفتگو ہوگی. آج 2-3 باتیں اور اسی سے ملی جلی اور اس پورے مہینے سے مربوط ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ سب کو خدا توفیق دے، کل سے ماہ مبارک کا مکمل واجب روزہ ادا کیا جائے گا. تو اس کے لیے سحر و افطار کے وقت میں اذان یقیناً مسجد سے جو ہوتی ہے صحیح ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2 گھڑیاں یہاں ہیں جو مجھے دکھائی دے رہی ہیں، دونوں میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے. ابھی یہاں کی اذان کا جو مائک یعنی چالو کیا جاتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس گھڑی سے کہ اس گھڑی سے، تو ایک آدھ منٹ تو ایسے ہی خود مسجد میں ہی فاصلے لگتے ہیں. اس لیے جو روزے دار روزہ رکھتا ہے اسے چاہیے احتیاطاً اس اذان کے اوپر ایک دم نہ بیٹھا رہے. صحیح، اگر کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں یقین پیدا کرنا. حکم ہے کہ وضو میں چہرہ اتنا دھونا چاہیے کہ جو ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں آ جائے، لیکن یقین کرنے کے لیے کہ اتنا دھو لیا کہ نہیں تھوڑا بڑھا لیا جائے. یہی ہے نا، یقین کرنے کے لیے 5 سے 10 منٹ پہلے ہی ترک سحر کر لیا جائے. اس میں تو شاید سارے لوگ کرتے ہی ہیں جہاں تک مجھے یقین ہے اور لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا اور برداشت کا مادہ کم ہونے کی بنیاد پر ممکن ہے کہ کوئی ادھر مؤذن نے یا کیسٹ سے اللہ اکبر کی صدا آئی کہ کھجور منہ میں آئی. یہ جب آپ نے یا ہم نے 8-9 گھنٹے گزار لے گئے تو 5-7 منٹ اور گزارنا چاہیے احتیاطاً. نہیں معلوم، ہو سکتا ہے بہت بار ایسا آپ کے ہی اسی محلے میں ہوا ہے کہ مثلاً انسان ہی ہے، اس کو لگا کہ یہ 5 بج گئے اور بجے تھے 4، آگے مائک چالو کر لیا، آدھی ہو گئی تو پتہ چلا رہی ہے تو ممکن ہے. تو اس لیے احتیاط کیجئے 5 منٹ 10 منٹ پہلے اور ایسے ہی 5-10 منٹ بعد. 10 منٹ نہ صحیح کم سے کم اذان مکمل ہو جائے، اور اگر اس درمیان جماعت ہو رہی ہے تو مغرب کی تو پڑھ ہی لیا جائے، تب جا کر یعنی افطار کیا جائے تو میرے خیال سے مکمل یقین ہوگا اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. ٹائم جو لکھا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، مجھ کو اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا ہمارا کام ہے. ہم ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں کہ جس کی جزا خود خدا دینے والا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، جیسا کہ آپ اس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، یہ مدد چاہیے اس سسٹم کو، یعنی والنٹیئر. اگر آپ میں سے کوئی بزرگوار، کوئی دوست، کوئی بزرگ، خصوصاً بچے، نوجوان آنا چاہیں تو والنٹیئر کے طور پر تشریف لائیں، منتظمین کو نام بتا دیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ استقبالیہ پہ کھڑے ہو جائیں، آئیے یہاں بیٹھ جائیے، وہاں ایک نظم ہوتا ہے. ورنہ کوئی وہیں بیٹھ گیا، کوئی یہاں خالی ہے،
آداب مجلس تو یہی ہے کہ جو جیسے آتا جائے اتنی آگے جائے، لیکن ممکن ہے کہ کسی کو جلدی جانے کا قصد ہو تو وہیں بیٹھے اور وہیں سے چلا جائے وغیرہ وغیرہ، مگر سسٹم یہی کہتا ہے کہ نظم ہی سب سے اچھا۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں کا آسمان 2 فٹ نیچے ہو اور کہیں کا اوپر ہو، یا خدا نے جو ہمارے سسٹم کو بنایا ہے سب ایک دم منظم اپنی طرح ہیں، اسی لیے اچھے لگتے ہیں۔ تو جو نظم میں چلے گا، اور پوری دنیا نظم میں ہی ہے، امیر کائنات نے بھی کہا ہے کہ اپنے امور کو منظم کرو، نظم امورکم، اپنے نظم اپنے کاموں کو منظم کرو۔ سو گئے تو سو ہی گئے، جگ گئے تو جگ ہی گئے، ایسا نہیں ہے، سب سسٹم پہ رہے تو بہتر ہے۔ اس لیے جو والنٹیئر یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں اور منتظمین سے کہ یہاں اپنا نام لکھائیں۔ یہ ایک دوسرے بچوں کے لیے یہ چارانیہ ہاؤس میں ایکٹیویٹیز، سوروں کی تلاوت یا دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے سب رجسٹریشن کیا گیا ہے۔ ان میں جو معلمات یا سکھانے مربی ہیں، انہوں کبھی کبھی انہیں بچوں کے چونکہ امتحانات ہیں تو اس دن اویلیبل نہیں ہوں گے، اس لیے ہم میں سے کوئی اگر صلاحیت رکھتا ہے کہ 1 گھنٹہ بچوں کو مثلاً اپنے ساتھ رکھ سکے، انہیں کچھ دینی باتیں بتا سکے، تو وہ بھی آگے آئے، اور انشاءاللہ کہ ان دنوں میں کہ جب وہ ابسینٹ ہوں یا ان کے بچوں کا ایگزام ہو تو وہ نہ آئیں، تو منتظمین سے ہم آہنگی کر کے بات چیت کر کے اس دن وہ اپنی خدمت دے سکتا ہے۔ خدمتوں کا طریقہ، خدمتوں کا انداز، خدمتوں کا قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو آدمی جو کر سکتا ہے وہ آئے، وہی اس کی خدمت ہے۔ ضروری نہیں ہے وہی ثواب جب یعنی روزے داروں کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے، ممکن ہے اندر سے دل کہے کہ یار میں قرآن پڑھوں کہ وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کے استقبال کراؤں۔ جی نہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ صرف یہی کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف لوگوں کے جوتے صحیح کرتے ہیں، وہ بھی عظیم خدمت ہے۔ لہٰذا یہی کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ درخت پہ آپ کہاں ہیں، سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا کہ کوئی اوپر والی ڈال، کوئی اس کے اوپر، کوئی اس کے اوپر، کوئی اس کے اوپر۔ جس نے سب کچھ کیا تھا اس نے جڑ میں اپنا نام رکھا۔ اس سے پوچھا کہ تم کو تو سب سے اوپر ہونا چاہیے، تم نے نیچے کیوں رکھا؟ کہا وہ لوگ جو وہاں پہنچے ہیں وہ میری وجہ سے۔ تو ممکن ہے کوئی اگر وہاں کھڑا ہو تو جو یہاں آ رہا ہے اس کی وجہ سے، کوئی صحیح سکون سے بچوں کی شرارت کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ نظارت بھی ایک ثواب ہے، اور خصوصاً ہمارے ایسے معنوی محفل میں کہ جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہو، اتنے روزے دار بیٹھے ہوں، اللہ کا گھر ہو، مبارک مہینہ ہو، اس میں اگر منظم کر لیا جائے تو معنویت بڑھ جاتی ہے۔ اصل مسئلہ اسی معنویت کا ہی ہے کہ بعض اوقات آدمی کئی گھنٹے کچھ کر لاتا ہے لیکن اسے مزہ نہیں آتا، بعض اوقات 10 منٹ 20 منٹ میں وہ لطف آ جاتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پروردگار کو وہی چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت سوچتے رہیں کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ نظام زندگی دیتا ہے، یہ عظمتوں کا پہاڑ ہے۔ جب اس طرح کے تصورات لے کر ہم بیٹھیں اور منظم یعنی ایک دوسرے کی ہم آہنگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہماری اس عبادت میں 4 چاند لگے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس باتوں کو آپ لوگ توجہ دیں گے اور انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے منتظمین کے ساتھ، تاکہ آئندہ اس پورے مہینے میں کوئی دشواریاں نہ ہو۔ خدا سے دعا ہے خدا ہم سب کو اس ماہ مبارک پر سیرت پیغمبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ہمارے گزشتگان کے درجات کو بلندی عطا فرما، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار۔